مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے سبق میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قیامت کا تذکرہ اور سورہ تغابن کے ذیل میں کچھ اہم باتیں، اور پھر اس کے ساتھ سورہ طلاق میں عدت، طلاق، نفقہ، خرچہ، اخراجات اور دیگر میاں بیوی کے جتنے احکامات ہیں وہ اس صورت کے ذیل میں انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سورہ تغابن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہیں، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، تعریف بھی اسی اللہ کے لیے ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ زمینوں میں موجود چاہے وہ درخت ہوں، پودے ہوں، زمینوں پر موجود چاہے وہ جانور ہوں، اور آسمانوں پر موجود چاہے وہ فرشتے ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر وہ مخلوقات جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، یہ سب اللہ ہی کی تعریف کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ جن 5 مسبحات کا آپ کے سامنے تذکرہ آیا تھا کہ جو صورتیں سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، یہاں پر یہ مضمون اب اختتام پذیر ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے عموماً ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب آگے دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے تعریف کیوں، اللہ ہی کے لیے پاکی کیوں، تو جو کچھ وجوہات پیچھے آئی کہ بادشاہت کے لائق وہی، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہی، خالق آسمانوں اور زمینوں کا وہی، تو تعریف بھی اسی کو جچتی اور سجتی ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو رب کے انکاری ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک چیز واضح ہو گئی کہ دنیا کے اندر قوموں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے ملکوں کی بنیاد پر، دنیا کے اندر جو قوموں کو تقسیم کیا جاتا ہے وطنیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، قرآن کریم اور اسلام کے نظر میں سرحدوں کی اور قومیت کی اور وطنیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم کی نظر میں صرف 2 ہی تقسیمیں ہیں، یا مومن یا کافر، رب کو ماننے والے یا رب کو نہ ماننے والے۔ ذرا مدینہ کے اسلامی لشکر کو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلامی لشکر کو لے کر چلتے ہیں، تو وہاں پر نہ کوئی یمن ریجمنٹ تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی عربک ریجمنٹ تھی اور نہ کوئی رومن ریجمنٹ تھی اور نہ ہی کوئی ایرانین ریجمنٹ تھی، وہاں پر صرف اور صرف اسلامی لشکر تھا، جس اسلامی لشکر کے تحت حبشہ کے لوگ بھی لڑتے تھے، یمن کے لوگ بھی لڑتے تھے، مدینہ کے لوگ بھی، بدوی بھی یعنی دیہاتی بھی، مکی لوگ بھی، اور اسی طریقے سے روم کے 9 مسلم بھی، اور 9 مسلم عیسائی بھی، 9 مسلم ایرانی بھی، 9 مسلم پارسی بھی اس کے تحت لڑتے تھے۔ وہاں پر قومیت کی بنیاد پر کوئی لشکر تیار نہیں ہوا تھا، نہ ہی قومیت کی بنیاد پر وہاں پر کوئی ملک تعمیر ہوا تھا۔ بعد میں یہ چیزیں جب امت کے اندر عام ہو گئی، یہ مصری ہے، یہ ایرانی ہے، یہ عربی ہے، یہ شامی ہے، یہ ہندی ہے، یہ پاکستانی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جس نے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ جب امت کو مختلف زمین کے ٹکڑوں کے نام پر بانٹ دیا گیا، جب امت کو قومیت کے نام پر بانٹ دیا گیا، یہ پنجابی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مسلمانوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصرت اترتی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جہاد نہیں کرتے بلکہ قومیت کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، فمنکم کافر ومنکم مومن، تو 2 ہی طبقے، یا کافر یا مومن۔
خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اللہ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا. تعریف کے لائق کیوں؟ پاکی کے لائق وہی کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا بالحق، ٹھیک ٹھیک. وصورکم، اور اسی نے تمہاری تصویریں، صورتیں، شکلیں بنائی. فاحسن صورکم، تو کیا ہی خوب شکلیں بنائی تمہاری. والیہ المصیر، اسی اللہ کی طرف تم سب کی واپسی ہوگی. تو اللہ ہی کی عبادت کیوں ہم کریں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو جواب رب العالمین کی جانب سے دیا جاتا ہے، جب آسمانوں کا خالق وہ، آسمانوں کا مالک وہ، زمینوں کا خالق پیدا کرنے والا مالک وہ، اور ہمارا خالق وہ، پیدا کرنے والا وہ، تو سجدہ بھی تو اسی کو کریں گے. ایسی چیزوں کو کیوں سجدہ کریں جو خود مخلوق ہیں؟ ایسی چیزوں کو کیسے عبادت کریں جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، نہ کسی کا نفع نہ کسی کا نقصان؟ پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابھی جو ظہر پر آپ کے سامنے بات آئی کہ رب العالمین کی لاکھوں دنیا کے اندر مخلوقات، کسی مخلوق کی شکل دوسرے مخلوق سے نہیں ملتی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کا چہرہ بکری جیسا ہو یا بکری کا چہرہ انسان جیسا ہو. کبھی کسی ایک مخلوق کا چہرہ دوسرے مخلوق کے چہرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. پھر دوسرا رب العالمین کا انعام، جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا یا جانوروں کو پیدا کیا تو ایک جانور کا چہرہ کبھی کسی دوسرے جانور کے چہرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ دو گایاں ہیں تو ایک گائے کا چہرہ مختلف، دوسری گائے کا چہرہ مختلف. آپ دیکھیں گے کہ دو بکریاں ہیں لیکن جو چرواہا ہے وہ ایک ہی نظر سے پہچان جاتا ہے کہ یہ فلاں بکری، یہ فلاں بکری ہے. ایسے انسان رب العالمین نے اربوں کی تعداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دیکھا جائے تو خرب کی تعداد میں پیدا کیے. کبھی کسی انسان کا چہرہ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا، کبھی کسی انسان کا جو اندر کے آنکھ کا نقشہ ہوتا وہ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا، کبھی کسی انسان کا فنگر پرنٹ، حالانکہ کتنا چھوٹا سا انگوٹھا ہے، کسی انسان کا فنگر پرنٹ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. رب العالمین کا بنایا ہوا حیرت انگیز نظام. وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ویعلم، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ دلوں کے احوال سے بھی خوب واقف ہے. تو تم اس رب العالمین کو چیلنج کر کے اس کی قدرت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی نافرمانی، اس کی بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہو. انسانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا. فذاقوا، یعنی رب کا انکار کیا. فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے اعمال کی شامت کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ولہم عذاب علیم. ذالک، ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، آتے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر. تو جواب میں یوں کہنے لگے فقالوا ابشر یہدوننا، کیا کوئی انسان ہم کو راستہ دکھلا سکتا ہے؟ فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا ان پیغمبروں کا. وتولوا، روگردانی اختیار کی. واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی پھر ان کی پرواہ نہ کی. واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہیں، لائق تعریف ہیں. زعم الذین کفروا، ان لوگوں کا خیال یہ ہے، گمان یہ ہے کہ ان کو جنہوں نے کفر کیا لن یبعثوا، کہ ہرگز ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. بس بابر عیش بکوش کے عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو، دوبارہ زندگی کس نے دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے بلا وربی، مجھے میرے رب کی قسم لتبعثن، تم ضرور بے ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتلایا جائے گا. وذالک علی اللہ یسیر، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور تمہارا حساب و کتاب لینا یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. فآمنوا باللہ، سو ایمان لے آؤ لوگو اس اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی، اور اس نور پر، اس روشنی پر، اس قرآن پر جو ہم نے اتارا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہیں. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن رب العالمین تم کو اکٹھا کرے گا، حشر کے دن، اکٹھا کرنے کے دن. ذالک یوم التغابن، وہی
خسارے کا دن ہوگا، وہی نقصان کا دن ہوگا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کر لے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا، خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ رب العالمین نے پہلے اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا، تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تم میری خدائی کو چیلنج کرتے ہو، میرا انکار کرتے ہو، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے بچ نکلو گے، مجھ سے بچ جاؤ گے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو این خیال است و محال است، جنو است، یہ پاگل پنا ہے، یہ ایک خیال ہے، یہ کبھی ناممکن ہے، یہ چیز یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میرے ہاتھ سے بچ جاؤ گے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کیا وہ میرے ہاتھ سے بچ سکے؟ جب وہ نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ نہ اس دنیا میں بچو گے، نہ موت کے بعد جب میں تم سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کروں گا، یوم الجمع، حشر کے دن۔ ذالک یوم التغابن، یہی نقصان کا دن ہوگا، نفع کا دن ہوگا، فائدے اور گھاٹے کا دن ہوگا۔ کیا مطلب؟ تغابن، غبن کے مناتے ہیں دھوکہ۔ ہوگا کیا یہ کہ بہت سارے لوگ دنیا میں تصور کر کے جاتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں، چاہے کفار ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، خیال ان سب کا یہی ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، لیکن جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ نہیں، ادھر کا نہیں، تم ادھر کا راستہ اپناؤ، دوزخ کی طرف نکل جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر جنتی شخص کو قیامت کے دن جنت میں ڈالے جانے سے پہلے جہنم میں اس کا وہ ٹھکانہ دکھلایا جائے گا کہ اگر وہ برے اعمال کرتا تو اسے یہاں پر جانا چاہیے تھا۔ جب وہ جہنم کے ہیبت ناک حصے کو دیکھے گا، اس کی خوفناک آگ کو، پہاڑوں کی طرح اٹھتے ہوئے اس کے شعلوں کو، اور پہاڑوں کی طرح اس کے انگاروں کو دیکھے گا، اور بڑے بڑے اژدہوں اور سانپوں اور بچھوں کو دیکھے گا، پھر اس کے بعد جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو اس کی جنت کی قدر مزید بڑھ جائے گی۔ وہ کہے گا الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کی، الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، جس نے مجھ کو اس جہنم سے بچایا، جس نے مجھے اعمال صالحہ کی توفیق دی اور مجھ کو جنت تک پہنچایا۔ اور ہر جہنمی کو جہنم میں جانے سے پہلے جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کاش اگر تو اچھے عمل کرتا تو آج تو بھی یہاں پر ہوتا، لیکن تو نے اچھے عمل نہیں کیے دنیا میں، لہٰذا تجھے یہ جنت نہیں دی جائے گی۔ جنت کے وہ باغات، جنت کی وہ نعمتیں، جنت کے وہ مکانات، وہ محلات، وہ حوریں، وہ ساری دنیا بھر کی نعمتیں اس کو دکھلا کر پھر جہنم کی آگ میں جب اس کو ڈالا جائے گا، پھر اس وقت اس کا غم دو بالا ہو جائے گا، پریشانی اس کو ہو جائے گی، ہائی بد نصیبی، میں نے یہ کیا کر دیا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، اتنا روئے گا کہ رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر یہاں پر گڈھے پڑ جائیں گے آنسوں کی کثرت سے، لیکن اب یہاں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب حسرت، ارمان اور افسوس اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی دیکھے گا کہ میرا ٹھکانہ بھی جنتیوں کو دے دیا گیا، کس جنتی کو؟ جس کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتا تھا، کس کو؟ جس کو میں بے وقوف کہتا تھا، کس کو؟ جس کو میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کہتا تھا مجھے زیادہ دین سامو دماغ اسمس، جس کو میں روزے رکھنے کی وجہ سے کہتا تھا، اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جب اس جہنمی کا ٹھکانہ جنتی کو بھی دے دیا جائے گا، ڈبل ٹھکانہ، اس وقت اس کے پچھتانے کا کیا عالم ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، یہی ہے ہار جیت کا دن۔ جو جنت میں چلا گیا وہ جیت گیا، جو جہنم کے اندر چلا گیا وہ ہار گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو اس دن دوزخ کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی انسان کامیاب۔ دوسری حدیث فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میدان حشر کے اندر کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، بڑے نمازی، بڑے حاجی، بڑی زکوٰۃ صدقات خیرات کرنے والے، جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا لیکن ان کے حقوق العباد دنیا کے اندر ٹھیک نہیں رہے ہوں گے، تو بہت سارے مظلوم جن کو انہوں نے دنیا میں ستایا ہوگا، جن کا مال انہوں نے ہڑپ کیا ہوگا، جن کو انہوں نے گالیاں دی ہوگی، جن کو انہوں نے مارا ہوگا، وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ رب العالمین یس بوڑ ہائے شینا، اس بوڑ نماز بنی چھیومت، امچی دنیا میں میں نے پونس ہڑپ کرمت، رب العالمین اس نے مجھے گالیاں دی تھی، رب العالمین اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصلی سوال اس طریقے سے پیدا ہوا تھا کہ پوچھا نبی علیہ السلام نے من المفلس، جانتے ہو کہ فقیر کون ہے، مفلس کون
کون ہے, غریب کون ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں, بلکہ اصلی مفلس یہ نمازی ہوگا, یہ حاجی ہوگا جس کو میدان حشر میں پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر, جس نے لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے. اب یہ مظلوم دعویٰ کریں گے رب العالمین ہم کو انصاف دلایا جائے. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ظالم نمازی, اس ظالم حاجی کے نیکیوں کو اٹھا کر ان مظلوموں کو دے دو. چنانچہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان مظلوموں کو دے دی جائیں گے. لیکن ایتاسن واریا فریادی, واریا منگن ویل, رب العالمین اس نے مجھے گالی دی تھی, مجھے قتل کیا تھا, مجھے مارا تھا, میرے پیسے ہڑپ کیے تھے. اللہ رب العزت کہیں گے ان کو بھی حقوق دلا دو. فرشتے کہیں گے کت پڑ دموس ایم سارے نمازیں مکلی, اس کی نمازیں ختم, اس کے روزے ختم, اس کے حج ختم, اس کے صدقات و خیرات ختم. پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے اب ایسا کرو کہ ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر اس ظالم نمازی کے کندھوں پر ڈال دو اور ثم طورھا فی النار, پھر اس کے بعد اس کو ان کے گناہوں سمیت دوزخ کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. ذالک یوم التغابن, یہ ہار جیت کا. دنیا میں انسان کسی کے پیسے ہڑپ کر کے سمجھ لیتا کھیمس, انسان یہ سوچتا ہے کہ بگو اس کامیاب دھوک دینا سمس. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غالب رہا, میں نے اس کو مارا, میں نے اس کو عبرتناک سبق دکھایا, میں نے اس کو راستہ دکھلایا, میں نے اس کو وہ کیا, میں نے اس کو یہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, قیامت کے دن اگر تو جیتا تو تو جیتا ہوا ہے, اور قیامت کے دن تو ہارا تو اصلی ہارا ہوا ہے. ذالک یوم التغابن, یہی ہار جیت کا دن ہوگا. جو وہاں کامیاب وہ کامیاب, جو وہاں ناکام وہ ناکام. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, وہی لوگ دوزخی ہیں, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہ بئس المصیر. دنیا میں مصیبتیں لوگوں کو آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزائیں ہوں. پھر تو پیغمبروں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئی, صحابہ پر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں. اعاذ باللہ کیا ان کو بھی گناہوں کی سزا تھی؟ نہیں, بلکہ مصیبتیں اور پریشانیاں اس لیے بھی آتی ہیں کہ کبھی رب العالمین ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعے سے اپنے محبوب بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت کسی بندے کو مگر اللہ ہی کی اجازت سے. ومن یؤمن باللہ, پھر جب مصیبتیں آئیں اور مصیبتوں پر انسان صابر بن کر رہے, صبر کرے, جزا فضا نہ کرے, یہدی قلبہ, تو اللہ اس کے دل کو راستہ دکھلاتے ہیں, یعنی اللہ اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. واطیعوا اللہ, لیکن اس کے باوجود کیا ہمیں اللہ سے مصیبتوں کو مانگنا چاہیے؟ نہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے تھے, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو اپنے دعاؤں کا حصہ بنائے دائمی طور پر. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای والآخرہ والمعافات الدائمہ. رب العالمین میں آپ سے درخواست کرتا ہوں عفو درگزر کی, میرے ساتھ معافی کا معاملہ کیا جائے, العافیہ, عافیت اور تندرستی کا معاملہ کیا جائے, مجھے ہمیشہ بیماریوں سے بچا کر رکھا جائے, دنیا کے معاملے میں بھی, دین کے معاملے میں بھی, اور آخرت کے اندر بھی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے رہنا ہر مصیبت اور ہر پریشانی کے اندر. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, سو اگر تم روگردانی اختیار کرو, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو ہمارے رسول کے ذمے ہے صاف صاف پہنچا دینا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی معبود ہے, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, تمہیں مصیبتیں آئیں, تمہیں بیماریاں آئیں, تمہیں غربت آئے, تمہیں قحط سالی کا سامنا کرنے پڑے, تمہیں زلزلوں کا سامنا کرنا پڑے, تمہیں حادثات کا سامنا کرنا پڑے, ظالم حکمرانوں کا سامنا کرنا پڑے, خواہ کیسی پریشانی آ جائے, مسلمانوں پہاڑوں کی طرح ڈٹ جاؤ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم, یقیناً تمہاری بیویوں میں سے کچھ, واولادکم, اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم, تم ان سے ہوشیار رہنا, وہ دین کے معاملے میں تمہارے دشمن ہیں. وان تعفوا, اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو, وتصفحوا, معاف کرو, وتغفروا, اور بخش دو, فان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ بخشنے والے بھی ہیں, مہربان بھی ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یقیناً تمہاری اولاد, تمہارے اموال تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ ہی کے ہاں بڑا اجر ہے. اس آیت کے شان نزول میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, بہت سارے صحابہ نے مکہ میں ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد اس زمانے میں ہجرت فرض تھی, یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ بسنا فرض اور ضروری, لازم اور واجب تھا, تب جا کر ایمان کامل اور مکمل تھا. ہجرت نہ کرتا تو گویا کہ ایمان ابھی کامل نہیں ہوا.
تو بہت سارے لوگوں نے چاہا کہ ہجرت کریں، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں جیسے کہ دیگر مہاجرین چلے گئے، لیکن ان کے بیوی بچے ان کے راہ کے اندر رکاوٹ بن گئے، رونا دھونا شروع کر دیا، اس طرح خود گسا، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ نتیجتاً اولاد کی محبت نے، اموال کی محبت نے، بیویوں کی محبت نے ان کے قدموں کو جکڑ دیا اور وہ ہجرت کرنے سے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اولاد، وہ بیویاں، وہ دولت اور پراپرٹی جو تم کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے روک دے، یہ تمہارے لیے دشمنی ہی ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں جو تمہارے ایمان کے مکمل ہونے میں نہ رکاوٹ بن جائیں۔ ایک اور روایت آتی، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں نکلنا چاہتے تھے، لیکن اکثر ان کی بیوی بچی ان کو کہتے ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ گے، اس کو اس پالی پت اگر سمار گوک، تو یہ جہاد میں نہ جاتے۔ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ جو بیوی بچے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں بلکہ تمہارے لیے دشمن ہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، مبخلۃ مجبنۃ، حدیث میں آیا ہے انکم تبخلون وتجبنون وانکم لریحان اللہ، تم بخیل بھی بنا دیتے ہو، بزدل بھی بنا دیتے ہو، لیکن تم ہی اللہ کے پیارے پھول بھی ہو۔ تو اولاد کی اگر اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، یہ فاتحہ کل بنن، یہ ذخیرہ آخرت بنتا ہے، یہ انسان کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اولاد اور بیوی اگر انسان کی دین کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، پھر یہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے شادی بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ اولاد ہمارے لیے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ اپنی بیوی بچوں کو سزا دیں، ان کا کھانا پینا بند کر دیں، ان کا بائیکاٹ کر دیں، ان کے اخراجات کم کر دیں، ان کو وہ کریں یہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، سزا نہیں دینی، معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں جس وقت تم کو ہجرت کرنی تھی اس وقت تم اپنے قدموں کو مضبوط رکھتے، بیوی اور بچی کی محبت کی وجہ سے تم ہجرت سے نہ رکتے بلکہ نکل جاتے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے لیے تمہاری دولت اور تمہاری اولاد آزمائش کا باعث ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ جو دولت ہے نا، یہ بھی انسان کو، وانہ لحب الخیر لشدید، آئے گا سورہ عادیات میں انشاءاللہ کہ یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ مال کی محبت میں انسان کبھی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ انسان حج نہیں کرتا دم پونس قید پڑھانا ہو، زکوٰۃ نہیں دیتا پونس قید پڑھانا ہو، نماز نہیں پڑھتا جی کسٹمر چھوڑ جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو اموال ہیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے میرے مال دیے جانے کے بعد کون اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، کون شکر ادا کرتا ہے اور کون بخل کرتا ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ، اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے کہ اولاد کی محبت میں کہیں تم حرام کی طرف ہاتھ تو نہیں بڑھا رہے ہو، اولاد کی محبت میں تم کہیں اللہ کے احکام سے روگردانی تو نہیں اختیار کر رہے ہو۔ واللہ عندہ اجر عظیم۔ صحابہ پر آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا تم پر حق بنتا ہے۔ صحابہ گھبرا گئے کہ تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو، کون اتنا ڈر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ڈر سکتا ہے، چونکہ اس کی تشریح کی گئی ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی ایسی اطاعت کر کے دکھاؤ کہ کبھی رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو، وان یذکر فلا ینسى، اللہ کا ایسا ذکر کرو کہ کبھی تمہارے وہم و خیال سے بھی اللہ نہ بھولے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو، اور وان یشکر فلا یکفر، اللہ کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ پھر کبھی اس کی ناشکری نہ ہو۔ نو کس ہے کہ اس رب العالمین سے عبادت کرت۔ جب یہ حکم اترا تو صحابہ گھبرا گئے، تو اللہ رب العزت نے یہ نئی آیت اتاری، چونکہ وہ بھی مدنی آیت یہ بھی مدنی آیت، اس میں کہا گیا نہیں، جتنا ڈر سکتے ہو بس اتنا ڈرو۔ اتنا ڈرے تھے کیوں؟ جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو جتنا تم سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دو بس۔ واسمعوا واطیعوا، اور اللہ ہی بات مانو، سنو اور اطاعت کرو۔ وانفقوا، اور الراہ خدا کے اندر مال خرچ کرو، خیرا لانفسکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسی، اور جو انسان دل کے بخل سے، حسد سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو بہترین قرض دو گے، یضاعف لکم، اللہ تم کو بڑھا کر دے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ شکور حلیم،
علیم، اللہ قدرداں ہیں، اللہ بردبار ہیں، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، غیب کو جاننے والے، حاضر کو جاننے والے، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ قرضہ دینے سے مراد اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، جیسے ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں، سو گژھِ نہ تگُن واپس تہِ ہٮ۪تھ۔ اگر وۄنۍ کانٛہہ صوٗفۍ پہن آسہِ دُکاندار سُہ ہیٚکیٛاہ قرض واپس ہٮ۪تھ؟ نہیں، اتھ گژھِ اِنسان آسُن گُنڈایس منٛز۔ ییٚلہِ برونٛٹھٕ گُنڈٕ آسہِ نہ کُس کسٹمر یا باپٲرۍ یُس پونٛسہٕ کھیٚیہِ، تٔمِس چھُ یورٕ تہِ پیٚوان پتہٕ تَوَے حِساب سۭتۍ پونٛسہٕ وصوٗل کَرٕنۍ۔ حضرت جی ؤنِتھ ما دی سُہ پونٛسہٕ کینٛہہ تہِ، ییٚلہِ نہٕ مانہِ سٕز أنٛگجہِ ییٚلہِ نہٕ گٮ۪و نیرِ پتہٕ چھِ پیٚوان أنٛگٕج ہلراوٕنۍ۔ تو جیسے قرضے کا ملنا یقینی ہے، وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ تگہِ نہٕ وصوٗل کٔرِتھ وہ اس کی اپنی خامی ہے، اگر کٲنٛسہِ تگہِ نہٕ وصوٗل کٔرِتھ اس کی اپنی خامی ہے، لیکن جو لوگ قرضہ وصول کرنا جانتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ نہیں بخشتے ہیں کسی طریقے سے۔ رب العالمین نے فرمایا جیسے قرضے کا واپس ملنا یقینی ہے، ایسے جو تم اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہو اس کا واپس ملنا بھی یقینی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم فرمائی، فوالذی بیدہ نفس محمد، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ما نقصت مال عبد من صدقۃ، کبھی کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوگا، تو وہ واپس ضرور مل جائے گا۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔